بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عالیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالیہ خان ہوم اسکلز۔ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے رحمت، برکت اور عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر طرف روحانیت کا ماحول ہوتا ہے، مساجد آباد ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس خوبصورت منظر کے پیچھے ایک حقیقت ایسی بھی ہے جس پر کم ہی توجہ دی جاتی ہے، اور وہ ہے ہاؤس وائف کی زندگی یا گھریلو خواتین کی زندگی۔ رمضان کا مہینہ جتنا روحانی اور بابرکت ہوتا ہے، گھریلو خواتین کے لیے اتنا ہی مصروف اور محنت طلب بھی ہو جاتا ہے۔ گھر کے تمام افراد کے لیے سحری اور افطار کا اہتمام کرنا، روزمرہ کے کام نپٹانا، گھر کے نظام کو سنبھالنا عموماً ایک عورت ہی کے ذمہ ہوتا ہے۔ گھر کے باقی افراد کے لیے رمضان کا آغاز سحری کے وقت ہوتا ہے، لیکن ایک گھریلو خاتون کے لیے اس کی تیاری اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ نیند کی قربانی دے کر رات کے آخری پہر اٹھتی ہے اور کچن میں جا کر سحری تیار کرتی ہے۔ اس دوران وہ اس بات کا بھی خیال رکھتی ہے کہ گھر کے ہر فرد کی پسند کا کھانا موجود ہو۔ کسی کو پراٹھا چاہیے، کسی کو ہلکی غذا پسند ہے، کسی کے لیے چائے ضروری ہے۔ ان سب چیزوں کا انتظام کرنا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب سب لوگ سحری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ برتن سمیٹتی ہے، کچن صاف کرتی ہے اور پھر فجر کی نماز ادا کر کے دن کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت جب گھر کے اکثر افراد آرام کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی مصروفیات میں لگے ہوتے ہیں، ایک گھریلو خاتون کے لیے گھر کے کام جاری رہتے ہیں۔ گھر کی صفائی کرنا، کپڑوں کی دھلائی کرنا، بچوں کی ضروریات اور دیگر چھوٹے بڑے کام اس کے معمول کا حصہ ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں یہ تمام ذمہ داریاں ادا کرنا بظاہر آسان دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں اس کے لیے صبر اور محنت دونوں درکار ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتا ہے، افطار کی تیاریوں کا وقت قریب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے گھروں میں افطار کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اور دسترخوان پر مختلف قسم کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ، شربت اور دیگر کئی پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی تیاری کے لیے ایک گھریلو خاتون کو محدود وقت میں بہت سے کام نپٹانے پڑتے ہیں۔ گرمی، تھکن، روزے کی حالت کے باوجود وہ اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ افطار کا دسترخوان خوبصورت اور مکمل ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو گھر کے اکثر افراد سکون سے بیٹھ کر روزہ کھولتے ہیں، مگر بہت سی خواتین اس وقت بھی پوری طرح فارغ نہیں ہوتی۔ کبھی کسی کے لیے پانی لانا ہے، کسی کو پلیٹ دینا ہے، کسی کے لیے چائے بنانی ہے۔ یوں وہ اکثر خود اطمینان سے بیٹھ کر افطار بھی نہیں کر پاتی۔ افطار کے بعد بھی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی۔ برتن سمیٹنا، باورچی خانے کو دوبارہ ترتیب دینا اور رات کے کھانے کی تیاری شروع کرنا بھی اسی کے حصے میں آتا ہے۔ اس کے بعد تراویح کی نماز اور دیگر عبادات کا وقت ہوتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ سکون سے قرآن کی تلاوت کریں، عبادت میں زیادہ وقت گزاریں، مگر گھریلو ذمہ داریوں کے باعث اکثر ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گھریلو خواتین اکثر اپنی تھکن کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ وہ گھر کے ہر فرد کی سہولت اور آرام کا خیال رکھتی ہیں، مگر اپنے آرام کے بارے میں کم ہی سوچتی ہیں۔ رمضان کے دنوں میں ان کی مصروفیت اور محنت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہتی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو گھر کے رمضان کے ماحول کو خوشگوار اور منظم بنانے میں گھریلو خواتین کا کردار بہت اہم ہے۔ سحری اور افطار کا اہتمام، گھر کی ترتیب، بچوں اور بزرگوں کی دیکھ بھال اور پورے گھر کا نظام سنبھالنا اسی کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کے دوسرے افراد بھی اس حقیقت کو سمجھیں اور گھریلو خواتین کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ رمضان صبر، محبت اور باہمی تعاون کا مہینہ ہے۔ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ذمہ داریاں بانٹ لیں گے تو نہ صرف عورت کا بوجھ کم ہو سکتا ہے، بلکہ گھر کا ماحول بھی زیادہ خوشگوار ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہر فرد کو عبادت کے لیے بھی زیادہ وقت مل سکتا ہے اور رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ گھریلو خواتین کی محنت اکثر خاموش ہوتی ہے، مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے
ان افراد کی قدر کرنی چاہیے جو دوسروں کی آسانی اور خوشی کے لیے اپنی محنت اور وقت صرف کرتے ہیں۔ اگر ان کی کوششوں کو سراہا جائے اور ان کا ساتھ دیا جائے تو رمضان کا ماحول واقعی سکون، محبت اور برکت سے بھر سکتا ہے۔